ہمارے چینل بلال آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اچھا طالب علم ہوتا ہے تو کبھی کبھی مدرسے والے کیا کہتے ہیں کہ طالب علم تو بس فلاں ہے۔ اب اس میں ایک طرف تو اس طالب علم کی حوصلہ افزائی خصوصیت ہے، اور دوسری طرف سے اس طالب علم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اعزاز اور حوصلہ افزائی تو ظاہر ہے کہ پورے مدرسے کے طلباء میں سے اس یا 2-4 طلباء کو واقعی طالب علم قرار دیا گیا، یہ بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مدرسے کی ذمہ دار نے، ہمارے اساتذہ نے ہمارے بارے میں اتنے اونچے الفاظ کہے، ہم کو اپنے استاد کے کہنے کے کیا رکھنی چاہیے؟ لاج رکھنی چاہیے۔ اگر ہم سے کچھ گڑبڑ کی بات ہوئی تو بات ہمارے استاد، ہمارے محترم صاحب تک آ جائے گی کہ دیکھو تمہارے استاد اور تمہارے محترم تمہارے بھی بارے میں یہ کہتے ہیں کہ طالب علم دیکھنا ہو تو فلاں کو دیکھو، اور تمہارے حال۔ تو ایک طرف سے تو اس کی حوصلہ افزائی ہے، اور دوسری طرف اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ حالانکہ وہ الفاظ کہنے والے محترم صاحب یا اساتذہ وہ بہرحال ہیں انسان، اور یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے تو بس حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اس میں ایک طرف علماء کے ایک عظیم مقام کو بیان کیا گیا، علماء کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور دوسری طرف سے علماء پر ایک بہت بڑی ذمہ داری، یہاں کسی استاد نے نہیں، کسی محترم صاحب نے، کسی بزرگ نے نہیں، بلکہ اس پوری کائنات کے خالق اور مالک نے، جس کے اربوں بندے ہیں، ان اربوں بندوں میں سے علماء کے بارے میں کیا کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے تو بس صاحب خشیت، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء۔ اسی لیے علم اور خشیت لازم ملزوم ہے، علم ہے تو خشیت ہے، خشیت ہے تو علم ہے۔ اور خشیت والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین یخشون ربهم، بلا شبہ جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، کیسے؟ بالغیب، دیکھے بغیر، ان الذین یخشون ربهم بالغیب۔ تین چیزیں، ایک ہے ایمان، ایمان بھی بالغیب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، بنی دیکھے۔ لیکن یہ بنی دیکھے ایمان کیسا ہو؟ جیسے کہ دیکھ کر۔ ایمان نام ہے یقین کا، اور دیکھ کر آدمی کو کیا ہو جاتا؟ انسان یقین۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بنی دیکھے ایسا ہے گویا کہ دیکھ۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، عبادت دیکھ کر ہوتی ہے بن دیکھے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں دیکھ کر کرتے ہیں بن دیکھے، لیکن یہ بن دیکھے عبادت بھی ایسی ہو جیسے کہ دیکھ کر۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں
جب جبرائیل علیہ السلام نے چند سوالات کیے اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے اور جبرائیل علیہ السلام نے ہر جواب پر تصدیق فرمائی صدقت کہہ کر، تو وہاں تیسرا سوال جو جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وہ کیا تھا؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ اس کو کیا ہے؟ دیکھ رہے۔ تو گویا کہ عبادت بھی نہیں دیکھے ہیں لیکن ایسے کہ جیسے دیکھ۔ اور اس حدیث کے اخیر میں جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے غالباً عمر کو دیکھا تھا، دیکھو کہاں گئے، وہاں ملے ہی۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے یا آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا کیا سکھلائے؟ دین سکھلائے۔ اور سکھلایا آپ نے تین چیزوں، ایک ایمان، ایک اسلام اور ایک احسان۔ باقی چیزیں تو اسی میں آ گئی، قیامت کا تذکرہ اور قیامت کی علامات وغیرہ، لیکن بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ ایک ایمان اور دوسرے اسلام۔ ایمان عقائد کا نام، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر وغیرہ وغیرہ، اور اسلام اعمال کا نام، آپ نے بنیادی اعمال کو گنا۔ اور تیسری چیز کیا آپ نے ارشاد فرمائی؟ احسان۔ تو معلوم ہوا دین کتنی چیزوں کا مجمع ہے؟ تین چیز، ایمان، اسلام اور بلکہ احسان دین کی روح، احسان دین کی روح۔ تو بہرحال دوسری چیز جو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی اس حدیث میں فرمائی وہ یہ کہ عبادت اللہ کی ایسے کریں جیسے کہ اس کو دیکھ لیں۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنا اپنا محاسبہ۔ علماء کی فضیلت بہت ہے لیکن ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، بار بار ہم کو اپنے آپ کا کیا کرنا چاہیے؟ محاسبہ۔ ہم کہتے رہتے تو ہمارا مشن ہے، لیکن کبھی کبھی انسان دوسروں کی فکر میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی ذات۔ اور تیسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی قرآن پاک نے، تو اللہ سے ڈرنا بھی نہیں دیکھی لیکن کیسے؟ گویا کہ دیکھ کے۔ فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بن دیکھی لیکن کیسے؟ جیسے کہ دیکھو۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک ابدا حتی القاک، اللہم اجعلنی اخشاک، یا اللہ مجھے ایسا کر دیجئے کہ میں آپ سے ڈروں۔ کیسے ڈروں؟ کأنی اراک، گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کب تک؟ حتی القاک، یہاں تک کہ آپ سے ملاقات۔ وَأَشْرِكْنِي بِالتَّقْوَى وَلَا تُشْرِكْنِي بِالْمَعْصِيَةِ۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں دیکھے گویا کہ دیکھ رہا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں دیکھے لیکن کیسے؟ جیسے کہ، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا بھی نہیں دیکھے گویا کہ تو انہیں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، ان کے لیے دو چیزوں کا وعدہ ہے، لہم مغفرہ، ایک تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت۔ ظاہر بات ہے مغفرت کے بغیر تو ہم میں سے کسی کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جو من جملہ دیگر انبیاء کے صرف معصوم نہیں بلکہ تمام معصومین کے کیا ہیں؟ امام. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کی دعاؤں میں زیادہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کا مسئلہ جگہ جگہ اور بڑے عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ مبارکباد ہے کس کے لیے؟ لمن یجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے. تو پہلی چیز ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت. اور دوسری چیز وہ اجر کبیر بہت بڑا اجر. ہمارے ذمہ دو کام ایک خود صراط مستقیم پر چلنا اور دوسروں کو صراط مستقیم پر چلانے کی کیا کرنا ہے؟ محنت. حدیث جو پڑھی گئی کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث. تو اس میں فضیلت بھی ہے جیسے میں نے اس حدیث میں کہا اس مثال میں کہا اس میں فضیلت بھی ہے اور ذمہ داری. اور اللہ نے ہم کو ایک عظیم مشن سے جوڑا. ہمارے حضرت مفتی سید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک بیان کہیں ایک مرتبہ سنا. اس بیان میں انہوں نے کہا کہ میرے غالباً ماموں جان نے مجھ سے سوال کیا کہ جامعہ ازہر اور دارالعلوم دیوبند میں کیا فرق ہے؟ جامعہ ازہر ہے نا مشہور. تو مفتی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنے ماموں جان سے کہ فرق یہ ہے کہ جامعہ ازہر ایک دانشگاہ ہے اور دارالعلوم دیوبند ایک مشن. دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ اور جتنے طلبہ جتنے علماء دارالعلوم سے وابستہ ہیں دارالعلوم کے فیض یافتہ ہیں. دارالعلوم سے مراد صرف دارالعلوم دیوبند نہیں بلکہ مسلک کے دارالعلوم پر چلنے والے جتنے بھی دینی مدارس ہیں وہ گویا کہ اس مشن کے کیا ہیں؟ پرزے. اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے وہ اپنے آپ کو کم حیثیت نہ سمجھے. وہ بھی ایک اس مشن کا عظیم پرزہ. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 منصب قرآن نے بیان کیے ہیں اس میں پہلا منصب جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات تلاوت آیات. یہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین منصب 4 منصب سے بنیادی سب سے پہلا منصب کیا ہے؟ تلاوت آیات. اور یہ جو حافظ جی ہے یا اس نے پورا حفظ بھی نہیں کیا ہے ناظرہ سے تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے اب وہ کہیں دور دراز جنگل میں گاؤں میں شہر میں نورانی قاعدہ پڑھا ہے تو یہ بھی اس عظیم مشن کے پرزے کے طور پر کام کر رہا ہے اور ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں ہر کس و ناقص کے بس میں نہیں تھا. شہر کے اندر مدارس کا چلانا یہ کوئی اتنا بڑا کمال کہاں سے رشک وہ حضرات معلوم ہوتے ہیں جو دور دراز علاقوں میں جہاں کسی عام عالم کا ٹکنا ہی بڑا مشکل ہے. اللہ نے آپ میں سے پتہ نہیں کس کس کو کہاں پر رکھا ہے. یہ یوں ہی نہیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ان هذه تذکرہ یہ نصیحت ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. بس
جس کا جی چاہے جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یاد رکھنا محض تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ. تو ہمارے یہ دین کے ساتھ وابستہ ہونا، ہمارا مدارس کے ساتھ مقاصد کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ محض ہمارے چاہنے سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انتخاب. اس انتخاب پر ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرے جس مقصد کو جس منصب کے لیے ہمارا انتخاب کیا گیا ہے اپنے آپ کو اس منصب کا اہل ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں ہمارا معاملہ صرف انسانوں کے ساتھ، ہمارا اصل معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین. اس لیے ہر معاملے میں بار بار ایمان والا بندہ اور خصوصاً پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیتوں کا بھی استحضار کر لیا ہے. حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. وانما لامرئ ما نوى. حسن کے ساتھ پڑھا انسان کے لیے بس وہ ہے جس کی اس نے کیا کی؟ نیت. اسی لیے جو طالب علم پڑھنے کے زمانے میں نیت کے استحضار کے ساتھ پڑھتا ہے کہ جو کچھ پڑھوں گا عمل کروں گا اور انشاءاللہ اللہ کے دین کی کیا کروں گا؟ خدمت. میں کبھی کبھی بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو تمہاری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کو عبارت پڑھنی آ جائے تو عبارت پڑھنی آ جاتی ہے. یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم کو ترجمہ کرنا آ جائے تو ترجمہ کرنا آ جاتا ہے. یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم کو تکرار کرنا آ جائے تو تکرار کرنا آ جاتا ہے. یہ نیت ہوتی ہے ہم کو پڑھانا آ جائے پڑھانا بھی آ جاتا ہے. لیکن بعض مرتبہ عمل نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ فرما انما حصر کے ساتھ کہ انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی اس نے کیا کی. اس لیے ہم سب کو بار 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 اپنی نیتوں کو جانچ لینا چاہیے، استحضار کرنا چاہیے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے ہیں، ان کا ایک ملفوظ ہے کہ مسلمان بد نیت نہیں ہوتا. مسلمان بد نیت نہیں ہوتا، بے نیت ہوتا ہے. یعنی کام کر رہا ہے لیکن نیت کچھ نہیں، کوئی بری نیت بھی نہیں لیکن اچھی نیت کو نیت کا استحضار بھی، نیت کا استحضار ہونا چاہیے. اور بار 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 انسان اپنے دل کو اور اس حدیث کو ہم بار بار ذہن میں رکھیں جس میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں کے لیے سب سے پہلے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے. ان 3 لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہو بلکہ قابل رشک کام کیے. ان میں ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، اور دوسرے وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا اور خوب خرچ کرنے کی توفیق، اور تیسرا اللہ کا وہ خوش نصیب بندہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب دی. لیکن ان قابل رشک کام کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہلے جہنم میں جانے کا کیا دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ان کا عمل بہت عظیم لیکن نیتوں کے اندر کیا ہے؟ فتور، نیتوں کی خراب. اس لیے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین فارغ ہونے کے بعد فوراً پڑھانے کا سلسلہ شروع. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور علامہ انور شاہ صاحب حضرت تھانوی کے استاد مولانا یعقوب صاحب، انہوں نے اپنے آپ کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے حوالے کر دیا.
حالانکہ علم ایک اونچے پہاڑ تھے. اپنی اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب بیان کیے گئے ان میں تلاوت آیات، تعلیم کتاب حکمت، اور تیسری چوتھی چیز کیا ہے؟ تزکیہ. اور تزکیے اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے. آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ قسمیں کھائی، کہیں ایک، کہیں دو، کہیں تین، کہیں. صرف ایک موقع ایسا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 11 قسمیں کھائی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر قسم کھائے تو اس کی اہمیت کو بیان کریں. اب جب یہ کے بعد دیگرے کتنی قسمیں؟ 11. والشمس وضحاها، 2 قسمیں ایک تفسیر کے مطابق. والقمر اذا تلاها، واللیل اذا، والسماء وما، اس میں 2. والارض وما، اس میں بھی 2. ونفس وما، اس میں بھی 2. فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکا، یقیناً کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کا کیا کیا؟ تزکیہ. ریا سے اپنے آپ کو پاک کیا. حب جاہ بہت خطرناک حالت ہے، اس لیے قرآن نے حب جاہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ تلک الدار الاخرہ، آخرت کا گھر، جنت کس کے لیے؟ للذین لا یريدون علوا فی الارض، جو زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے. حب جاہ بہت خطرناک چیز ہے، حب مال سے بھی زیادہ خطرناک. تو اس لیے انسان اپنی نیت کو بار بار کیا کرے؟ اور اللہ تعالیٰ سے اپنا خصوصی رابطہ رکھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا ایک تو ہوتا ہے ضابطے والا تعلق، اور ایک ہوتا ہے رابطے والا تعلق. ایک ہے ضابطے والا اور ایک کیا ہے؟ رابطے والا. ایک ملازم ہے کسی ادارے کے اندر، ایک اس کا ضابطے کا تعلق، اس کے اتنے گھنٹے ہیں، اتنے پیریڈ ہیں، وہ آتا ہے اور اپنا جو کام اس کے ذمہ ہو گیا وہ کر لیا اور چلا گیا. لیکن کوئی ایسا استاد ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ادارے کے ساتھ، محترم صاحب کے ساتھ اور مدرسے کی انتظامیہ کے ساتھ صرف ضابطے والا نہیں ہوتا، بلکہ ضابطے کے ساتھ ساتھ کون کا تعلق ہوتا ہے؟ رابطے. وہ رابطے کے تعلق والا صرف ضابطے کو نہیں دیکھتا، ضابطے کو تو پوری پابندی کرے گا، لیکن ضابطے کے ساتھ ساتھ رابطے کی وجہ سے کچھ اور بھی کرے گا. تو ایمان والے بندوں اور خصوصیت کے ساتھ جو علماء ہیں، جو حفاظ قراء ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف ضابطے کا تعلق کافی، بلکہ ضابطے کے تعلق کے ساتھ ساتھ کون سا تعلق ہونا چاہیے؟ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آدمی کسی کی یہاں آنا جانا رکھتا ہے نا، تو اس آنے جانے کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ ہے کہ جان پہچان ہوتی ہے. ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جان پہچان. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تعلق بڑھتا ہے. جس کے یہاں کبھی آنا جانا ہوا ہی نہیں تو وہ معاملہ. لیکن جب کسی کے یہاں، کسی استاد کے یہاں، کسی عالم کے یہاں یا کسی کے یہاں بھی آنا جانا رکھے آدمی، تو 2 فائدے ہیں. ایک جان پہچان اور دوسرا تعلق. اچھا کوئی بڑی حیثیت کا آدمی ہو، اس کے لیے آنے جانے کا تعلق وہ ہر کسی کے بس میں. جو ذرا سا کسی اچھے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو وہاں آنا جانا تو دور کی بات، اتفاق کے بھی آنے کے لیے، اتفاق کے بھی جانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے جتن کرنے پڑتے. تمہارا آنے جانے سے 2 چیزیں، ایک تعلق بڑھتا ہے اور پہچان. ایسے جب ایمان والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آنے جانے کا سلسلہ، اللہ اکبر، اللہ نے صرف آنے جانے کی اجازت نہیں دی
بلکہ آنے جانے کو فرض قرار دیا. یہ جو 5 وقت مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے یہ اللہ کے لیے لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کل ایک بات مختصر کہی تھی، سب کو عرض کرتا ہوں کہ کسی بزرگ کے یہاں، کسی عالم کے یہاں آپ آنا جانا رکھیں تو وہ آنا جانا اثر سے خالی. یہ جو حضرت تھانوی اور حضرت علی امداد اللہ ماہر، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب کے یہاں آنا جانا رکھا، اس آنے جانے نے ان کو کیا کیا؟ بہت چمکا ہے. کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بھی وہی کتابیں پڑھی نصاب میں ہوتی ہیں، آپ کے ساتھیوں نے بھی وہی کتابیں پڑھی، آخر آپ نے کون سی خارجی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے علوم اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ دوسروں کے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ، شاید حضرت مولانا ادریس صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت تھانوی کی تحریر میں ممکن ہے کسی کو کہیں انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے، لیکن حضرت تھانوی کی تقریر میں کسی کو انگلی رکھنے کی جگہ. تو حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آخر کون سی خارجی کتابیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں نے زیادہ خارجی کتابوں کا مطالعہ، میں نے صرف 3 کتابوں کا مطالعہ کیا. عرض کہ وہ کون؟ فرمایا ایک تو حاجی امداد اللہ ماہر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کیا، اور دوسرے اپنے استاد محترم مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت تذکرہ ہوتا ہے حضرت تھانوی کے مواعظ، اور تیسرے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان 3 حضرات کے یہاں جو آنا جانا ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی کو بہت چمکایا، حضرت گنگوئی کو، حضرت نانوتوی کو. حالانکہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی اور حضرت تھانوی عظیم علماء تھے، اور حاجی امداد اللہ ماہر مکی رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی عالم، شاید عربی سے کافیہ تک پڑھا تھا. تو ان کے آنا جانا رہا اللہ نے چمکایا. جب خود اللہ کے یہاں آنا جانا رہے گا، وہ آنے جانے کے 4 طریقے، 4 راستے ہیں. ایک ہے نماز کے ذریعے آنا جانا، لیکن وہ آنا جانا ایسا ہو کہ خود بھی یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے یہاں میرا آنا جانا ہے، میرا آنا جانا. حضرت امیر صاحب آ جائیں، تشریف لائے، ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب تشریف لائے، کوئی بڑا تشریف لائے، اور آپ کو ذہن میں کہ مجھے حضرت امیر صاحب سے ملنے جانا ہے، حضرت مفتی صاحب سے، حضرت مولانا سے ملنے جانا ہے. تو جو ہی آپ جائیں گے، ایک ایک قدم بڑھتے جائیں گے، تو آپ اپنے اندر کچھ فرق محسوس کہ میں فلاں کے پاس جانا ہے، اس کا آپ کے پاس بے وضو نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے بھی سنبھالیں. اور اگر یہ لگے کہ بھائی میں کوئی اللہ کا بندہ صاحب کشف بھی ہے تو اپنے دل کو بھی سنبھالیں، پتہ نہیں کہیں مجھے رسوائی. اور یہاں اللہ کے یہاں ہم کو دن میں 5 بار روز آتے ہیں، لیکن اس استحضار کے ساتھ کہ میں اللہ کیا جا رہا ہوں، وہ استحضار نہیں ہوتا. اس لیے اس آنے جانے کا جو اثر آنا چاہیے تھا، ایک تو فریضہ ادا ہو گیا، ایک ہے اس آنے جانے کا نقد اثر. وہ نقد اثر جب آئے گا جب آنے جانے کا کیا ہو؟ استحضار. ایک ہے نماز میں قیام کرنا، بھائی قیام فرض ہے لیکن اس قیام کو سمجھا نہیں. ایک ہے قیام کا یہ تصور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور اس طریقے سے کھڑا ہوں کسی اور کے سامنے اس طرح کھڑا ہونے کی اجازت. اب رکوع کرنے کے لیے میں نے اللہ کے سامنے جھک رہا، اعضاء جھک گئے. اعضاء کے ساتھ ساتھ جو اشرف الاعضاء ہے وہ کون ہے؟ یہ بھی جھکا کے نہیں. پھر ہم نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے اتنے قریب گئے، اتنے قریب گئے، اس سے زیادہ قریب جانے کا کوئی راستہ ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا انسان.
تو آنا جانا ایک تو نماز کے راستے اور صرف فرائض واجبات پر اکتفا نہیں، نوافل کی پابندی کریں اور فرائض کو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ۔ اور ایک بات عرض کروں، امام بھی ہیں، کبھی کبھی میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں، ہے اللہ مجھے بھی اخلاص عطا کرے، سب کو اخلاص کی ضرورت۔ جب ہم امام بنتے ہیں، ہم کو جتنا اچھے سے اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم امام بنتے وقت اس میں کوئی کمی پورے تلفظ کے ساتھ یا ادائیگی کے ساتھ وغیرہ ہو جائے۔ کہیں جلسہ ہو اور ہم کو کہا جائے قاری صاحب ذرا تلاوت کرو، ہم کو جتنا بھی آتا ہے ہم اتنا، لیکن جب تنہائی کی نماز ہوتی ہے، جب ہمارا قرآن اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، اس امام صاحب کو کبھی کبھی اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب لوگوں کو سنانے کا معاملہ تھا، میں نماز میں بطور امام کے کھڑا تھا، مثلا سورہ فاتحہ میں امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کا طریقہ ہے 7 سانسوں میں، ہر آیت پر رکنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مسنون طریقہ ہے۔ تو بہت مرتبہ ہم جب امام بنتے ہیں تو اس کی رعایت، لیکن جب تنہا ہماری نماز ہوتی ہے اور ہماری نماز کی اس تلاوت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، اور اللہ ایسے سنتے ہیں کہ ہر آیت پر جواب الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ حمیدنی الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب میرے بندے نے میری ثنا بیان، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے اللہ نے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، اسی الاخیر۔ تو اللہ سن رہے، اور یاد رکھیں آپ جب امام بنیں گے، اگر آپ کے پیچھے 200 مقتدی ہوں، شاید 200 مقتدیوں میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہو جس کو ہمارے سننے کی طرف کیا ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، لیکن اللہ کو ایسی توجہ ہوتی ہے کسی اور چیز کی طرف ہے نا، اس میں آتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قاری اور بعض کسی پیغمبر کی زبانی تلاوت کو جس دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، اس دھیان کے ساتھ کسی اور چیز کو، تو جب تنہائی میں ہوتے ہیں اور ہمارا قرآن صرف اللہ سنتا ہے، اور جب مجمع میں ہوتے ہیں تو ہمارے قرآن کو اللہ کے سوا دوسرے بھی سنتے ہیں، اگر ہم نے وہاں بہت سنوار کر پڑھا، جہاں اللہ کے ساتھ ساتھ کون سن رہے تھے، لوگ بھی، اور جب تنہائی نماز جہاں میں ہوں اور میرا اللہ ہے، وہاں میں نے اس کا دھیان نہیں رکھا، اس کا مطلب وہ جو میں نے سنوار کر پڑھا وہ اللہ کے لیے نہیں۔ اس لیے سننا مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو قرآن کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، وہ قرآن کے آداب تلاوت کے بارے میں ایک بات یہ بیان فرمایا کرتے ہیں کہ جب تلاوت کرے تو یوں اس دھیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندے ذرا قرآن پڑھو، میں دیکھوں کیسا پڑھ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے یہاں آنا جانا ایک تو نماز کے راستے سے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام۔ حدیث مشہور ہے، حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ آنا جانا رکھتا ہے میرے پاس۔ پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تعلق بڑھتا ہے، تعلق بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے کیا حال ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر یہ تعلق یہ جو آنا جانا رکھا ہے اس نوافل کے راستے سے، یہ تعلق بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کو سے میں اپنے اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سنتا ہے، دیکھتا ہے۔
میں اپنے اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے بولتا ہے، میں اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے سنتا ہے، میں اپنے اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے پیر بن جاتا ہوں، میرے ذریعے چلتا ہے۔ تو جب آنا جانا ہوتا ہے تو تعلق بھی بڑھتا ہے اور جان پہچان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اضافہ، دن بہ دن استعزار کے ساتھ۔ ہم دیکھیں، ہم کو 50 سال ہو گئے، 30 سال 40 سال نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن ہماری نماز میں صفائی، آدمی جب کوئی کام شروع کرتا ہے روز اس کے کام میں کیا ہے؟ ترقی ہوتی ہے، صفائی آ جاتی ہے۔ ہم کو 30 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، ہماری نماز میں جیسی نماز 30 سال پہلے شروع کی تھی وہی نماز۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دھیان۔ تو بہرحال ایک راستہ ہے اللہ کے یہاں آنا جانا رکھے بندہ، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے، جان پہچان بڑھے گی اور تعلق بڑھے گا۔ دوسرا راستہ ہے اللہ کے یہاں آنے جانے کا ذکر اللہ، ہے نا؟ جب بندے کی طرف سے آنا جانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، جب میرا بندہ مجھے کبھی کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو، اور جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ ذکر اللہ کو تو ہم نے امرن، حالانکہ قرآن پاک میں جن عبادات کو حکم دیا گیا ہے ان میں صرف ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ حکم کے ساتھ ساتھ کثرت کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے ایک جگہ ایمان والے بندوں اور بندیوں کی صفات، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظ والذاکرین اللہ کثیرا۔ حالانکہ اوپر سے جو چلا آ رہا تھا اس کا تقاضا کہ یوں ہونا چاہیے والذاکرین اللہ والذاکرات، لیکن اللہ نے صرف ذاکرین نہیں بلکہ اس کے اندر کیا بڑھایا؟ والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی، اور ان کے لیے مغفرت۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر۔ ذکر کے اندر بھی ہمارے اندر غفلت ہے، روز ایمان والا بندہ تنہائی میں وقت نکالے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے قصد السبیل۔ اس میں حضرت تھانوی نے 4 طرح کے لوگوں کے لیے معمولات یومیہ، روزانہ کتنا ذکر کرنا چاہیے۔ اس میں ایک ہے عالم مشغول، عالم یعنی وہ عالم جو مثلا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں مشغول، اس کے لیے کیا معمول؟ غالباً 24,000 بار روزانہ ذکر اس میں ذات اللہ، 24,000 بار۔ ایک ہے وہ عالم فارغ، وہ عالم جس کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، اس کے لیے تو اور زیادہ ایسے عامی مشغول، تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، غیر عالم۔ اور عامی فارغ، ایک ایسا آدمی جو عالم تو نہیں اور گھر کے جھنجھٹوں میں بھی اس کو زیادہ وہ نہیں، فارغ۔ تو ہر ایک کے لیے الگ الگ۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مخصوص وظیفہ مقرر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وظیفہ بھی مقرر کیا اور وقت بھی مقرر کیا اور طریقہ بھی بتلایا۔ ابھی سورہ مزمل آپ نے سنی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا، رات کو اٹھ جایا کرے، نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات، اس سے زیادہ، اس سے کم،
دو کام بتائے. ایک تو کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، قرآن کو ترتیل کے ساتھ. صحابہ اور تابعین کے دور میں جو قرآن کی تلاوت کا وقت تھا وہ رات کا، دن کا نہیں بلکہ کون سا تھا؟ اور قرآن نے کہا بھی اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ. ایک صحابی کے بارے میں غالباً آتا ہے انہوں نے اپنے بچے کی شکایت کیا ہے کہ میرے اس بچے میں ایک خامی ہے، یہ فجر کے بعد تلاوت کرتا ہے. یعنی فجر کے بعد تلاوت کرنا اس کو کیا مانا جاتا تھا اس زمانے میں؟ جو اصل وقت اس کے خلاف. دوبارہ ایک فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، اور دوسرا کیا فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. لیکن کیسے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، تبتل کے ساتھ ہر طرف سے کٹ کر ہٹ کر محبوب میرا. تمہارا دوسرا راستہ جو اللہ کے ہاں آنے جانے کا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کی کثرت. اور روز ہر کوئی اپنا وقت متعین کرے اور اس میں صرف کیا ہے؟ ذکر سے دل زندہ ہو، ہے نا. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کمثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ. اور تیسرا طریقہ ہے وہ قرآن کی تلاوت. جو کفار ہوں علماء ہوں ان کو تو اور زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت. اور حتی الامکان کوشش کرے سمجھ کر قرآن پاک کی کیا ہو تلاوت. اللہ سے خوب مانگے. امام ربیہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، لیکن قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق کیا تھا؟ اللہ سے مانگ رہے اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم الربیع قلبی. یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی کیا بنائیے؟ میری آنکھوں کی روشنی اور میری آنکھوں کا نور. اللہم انی اسألک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک وموسى نجيب وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيت أو قضاء قضيت أو ضال هديت أو فقر أغنيت أو غني أفقرت أو سائل أعطيت أن ترزقني القرآن العظيم. اتنے وسیلے پیش کر کے اتنے واسطے دے کر یا اللہ مجھے قرآن نصیب علیہ اترا آپ پر. اور پھر کیا فرق وَتُخَلِّتَهُ بِاللَّحْمِ وَدَمِي وَسَمْعِ وَبَصَرِ. یہ قرآن جو ہے رچ بس جائے میرے خون میں، میری ہڈیوں میں، میرے گوشت. وَتَسْنَامِ لَبِهِ جَسَدِي. یا اللہ اس قرآن کے ساتھ میرے پورے وجود کو استعمال. اللہ سے قرآن مانگنے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تو ظاہری اسباب، نحو صرف اور جتنے بھی ہم مدارس کے اندر پڑھتے ہیں اس سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کا سمجھنا. یہ تو ہے ظاہری اسباب. ہاں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. یہ جو بجلی کی روشنی آتی ہے نا، بجلی آج تک کس نے دیکھی ہے نا؟ ہم کو جو نظر آتا ہے ایک تار نظر آتا ہے، اوپر ایک پلاسٹک کا کور، پھر اس تار کے اندر اوپر کے کور کے اندر نیچے کیا ہے؟ لوہے کا تار. اوپر پلاسٹک کا کور، اندر لوہے کا تار. تو بجلی اوپر والا ہے کور ہے کہ اندر والا تار؟ اندر والا تار. اندر والا تار بجلی ہے. تو جب بٹن آپ نے وہ کیا آف کیا تو تار تو جب بھی موجود ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا بجلی جو ہے نہ تو اوپر والا کور ہے
اوپر والا کور تو ہے حفاظت کے لیے، اگر اوپر والا کور نہ ہو کسی کا ہاتھ لگ گیا تو کیا کرے؟ اوپر والا کور کس کے لیے؟ حفاظت کے لیے۔ اندر والا جو ہے وہ بجلی کو لانے کے ذریعہ ہے، لیکن بجلی پھر بجلی کیا ہے؟ یہ مخلوق انسان کی، لیکن انسان اس کی حقیقت کو تو نہیں بتا سکتا۔ اچھا بلب 5-6 ہوتے ہیں، ایک بلب وہ ہوتا ہے جو یہاں لگا ہوا ہے، ہوتا ہے نا سوئچ پہ لگا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف اس کا مطلب یہ کہ بھائی لائٹ ہے، باقی اس کی روشنی میں آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے۔ دوسرا بلب ہوتا ہے وہ 1 وولٹ کا ہے نا، 0، اس میں تھوڑی روشنی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اس سے ذرا بلب، ایک بلب ایسا ہوتا ہے اس نے پورے حال کو تنہا بلب نے کیا کیا؟ روشنی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں بلب یہاں تک یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، اس کی طرف بھی وہی تار آ رہا ہے اور سوئچ بھی اس کا وہی، اور جو تھوڑی روشنی والا بلب اس میں، اور جو پورے حال کو اس کے اندر بھی وہی۔ حالانکہ تار اور ٹرانسفارمر اور آگے کا پاور ہاور سب کا کیا ہے؟ ایک، لیکن ایک کے اندر تھوڑی آئی، دوسرے کے اندر اس سے زیادہ، تیسرے کے اندر اس سے۔ یہ کیوں آئی؟ اس کے اندر اتنی ہی صلاحیت تھی، اگر اس کے اندر اتنی بجلی آ جائے گی تو پھٹ جائے، کیونکہ ہوتا ہے نا بجلی بہت تیز آئی اور سارے کے سارے بلب۔ تو یہ جو ہم نحو صرف پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے اوپر والا ایک تو ہے ایک کور، اور دوسرا اندر والا کیا ہے؟ تار۔ اور ہمارا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے بلب، یہ کیا ہے؟ بلب۔ اب اس دل کے بلب کے اندر جتنی صلاحیت ہوگی اسی قدر وہاں سے کیا آئے گا؟ روشنی آئے گی اللہ تعالیٰ کے کلام۔ اسی لیے صحابہ بھی یہ پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے کوئی آیت پڑھ لی اور بے ہوش، تو قرآن اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے دل کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو کیا ہے؟ بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر تیسرا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں آنے جانے کا قرآن، اور تلاوت کے اندر دوسرے حضرات یہ آگے تلاوت کے اندر سب کی طرف سے غفلت، سب کی طرف سے غفلت، پابندی سے تلاوت، علماء حفاظ کو تو اور زیادہ تلاوت کی پابند۔ اور چوتھی چیز وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ یہ 4 کام یہ تو اللہ نے بطور بندگی کے ہم پر، بطور ایک مثال عرض کرتا ہوں، کل کہی تھی نہیں، ایک طالب علم نے جب کسی مدرسے کے اندر، یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے لیا، داخلے سے لے کر کب تک؟ جب تک وہ اس ادارے سے فارغ ہو، اس وقت تک اس ادارے کا کہہ رہتا ہے وہ طالب علم رہتا ہے کہ نہیں؟ کہیں بھی آپ اس کو ملے سڑک پر، کیا کرتے ہو؟ میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں فلاں مدرسے، حالانکہ پڑھ تو نہیں رہا وہاں، لیکن ضابطے کے اعتبار سے کیا ہے وہ، لیکن اس کی طالب علمانہ شان کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب وہ کلاس میں ہو، درجے میں، استاد اپنی جگہ ہو اور شاگرد، اور پیریڈ لگ گیا، گھنٹہ لگ گیا، اب گویا کہ استاد کی معلمانہ شان اور طلبہ کی متعلمانہ شان امنن سامنے۔ اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہر حال میں، اللہ کے بندے ہر حال میں، لیکن ہماری بندگی کی شان کب نمایاں ہوتی؟ جب نماز میں، ہے نہیں؟ استاد کے سامنے بیٹھ گئے، اب آپ کی طالب علمانہ شان، حالانکہ طالب علم ایسے بھی، لیکن حقیقی طالب اور طالب علمانہ شان، اور جب آپ کلاس میں ہوں گے، درجے میں ہوں گے، اس وقت آپ پر ایک کیفیت ہوگی کہ میں درجے میں ہوں، میرے سامنے میرا استاد، اس وقت آپ کی پوری توجہ یا تو استاد کی تقریر کی طرف ہوگی یا اپنی کتاب۔
اگر اس وقت آپ کی توجہ استاد کی طرف نہ ہوئی اور اپنی کتاب کی طرف نہ ہوئی تو ظاہر میں تو ہے آپ طالب علم، لیکن حقیقت میں اس وقت آپ طالب علم. ایسے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آ گئے تو گئے کہ ہماری بندگی کا پیریڈ ہے، بندگی کا گھنٹہ ہے. اس وقت بھی دو چیزوں کی دھیان، ایک ظاہری ارکان، ہاتھ کہاں، پیر کہاں، نظر کہاں، چہرے کا رخ کدھر کو، ایک تو یہ. اور جیسے استاد کی طرف دھیان ایسے ہی یہاں کس کی طرف دھیان؟ اللہ. اسی لیے نماز شروع کرنے سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سارے اعضاء کا رخ کدھر کو کرتے ہیں؟ اس کی طرف. قبلہ کی طرف. دل کا رخ بھی قبلے کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ان اعضاء کا قبلہ تو کون ہے؟ کعبۃ اللہ. لیکن دل کا قبلہ کعبۃ اللہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین. پھر جب آپ نے نماز شروع کی تو شروع میں پورے اعضاء، پھر پوری نماز کے دوران آپ ہر عضو کو اس حیت پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس حیت پر رکھنے کا کیا ہے حکم. تو ایسے ہی قلب کو شروع کرنے سے پہلے اس کا رخ ٹھیک کر دے اور پھر کوشش کرے پوری نماز کے دوران جیسے ظاہری اعضاء کا رخ ادھر ادھر نہ ہو، ایسے جو اندر کا اس کا بھی رخ ادھر ادھر. تو بہرحال میں دور چلا گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی کے یہاں آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے تو اس آنے جانے سے کیا ہے، ایک تو تعلق اور رابطہ بڑھتا ہے اور دوسرے جان پہچان میں کیا ہوتا ہے. اور جب بھی ہم جس حیثیت کے یہاں جائیں گے، جس حیثیت والے آدمی کی، اس کی حیثیت کا اثر ہمارے اوپر ہوگا. جانے سے پہلے امیر صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں، ان کی حیثیت ہمارے ذہن میں پہلے سے، جب ہم نے جانا شروع کر دیا تو اس حیثیت کا اثر ہم پر. تو جب اللہ تعالیٰ کے یہاں آنا جانا ہو تو اللہ کی حیثیت کو تو کون سمجھ سکتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اثر. بہرحال یہ منتشر باتیں میں نے عرض کی. اب دوسرے حضرات بھی تشریف لائے تو بات کہیں اور چلی گئی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے لیے آپ حضرات کے لیے ہر اعتبار سے نافع بنائے، کارآمد بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے. اللہم لک الحمد کما انت اہل وبارک علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا کما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرة. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنذر المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك حتى اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك. وأسعدنا بتقواك وأسعدنا بتقواك وأسعدنا بتقواك ولا تشركنا بمعصيتك. اللهم لا تشركنا بمعصيتك. اللهم لا تشركنا بمعصيتك. اللهم لا تؤمنا مكر. اللهم لا تؤمنا مكر. اللهم لا تؤمنا مكر ولا تنسنا ذكرك. اللهم لا تنسنا ذكرك. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحتك عنا سترك. اللهم لا تحتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ ہماری تمام چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہماری زندگیوں کا بہت حصہ گزر چکا. اقرار ہے، اعتراف ہے. واللہ جس طرح زندگیاں گزارنی تھی
میرے اللہ ایسا نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہو سکا، معاف فرمائیے، معاف فرمائیے، معاف فرمائیے۔ ہم میں سے اللہ کسی کو بھی معافی کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہمیں معاف کیجیے، ہمیں معاف کیجیے، ہم سب کے گھر والوں کو معاف کیجیے، اہل و عیال کو معاف فرمائیے میرے اللہ، امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرمائیے، امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرمائیے، امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرمائیے، جو زندہ ہے انہیں بھی معاف فرمائیے، اور یا اللہ جو عالم برزخ کی زندگیاں گزار رہے ہیں میرے اللہ انہیں معاف فرما، انہیں معاف فرما، انہیں معاف فرما میرے عظیم اللہ، میرے عظیم اللہ۔ آپ کے بندے ہمارے سوا بے شمار ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر لیکن رب العالمین ہمارا رب آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا رب آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا مشکل کشا آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا حاجت روا آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا سہارا آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمارے سب کچھ بس آپ، ہمارے سب کچھ آپ، ہم کہیں سے بھی ہیں میرے اللہ، غیر گزرے خطا ذاتی اللہ، لیکن میرے اللہ ہے آپ ہی کے، اللہ ہے آپ ہی کے، اور اللہ آپ کے چاہنے سے آپ کے، آپ کے چاہنے سے آپ کے، میرے اللہ آپ ہی کے رہیں، آپ ہی کے جیئیں، آپ ہی کے مریں میرے اللہ۔ یا آپ کے بندے مختلف جگہوں سے یا اللہ دین کی نسبت سے تشریف لائے میرے اللہ، ہمارا یقین ہے واللہ آپ اپنے لیے آنے والوں کا آنا ضائع نہیں فرماتے، یا اللہ جو قدم محض آپ کے لیے اٹھا واللہ وہ وصول ہو گیا میرے اللہ، آپ کا اپنے لیے آنے والوں کا واسطہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، پورے مجمع پر اپنی خاص نظر رحمت ڈالی، خاص نظر عنایت ڈالی، خاص نظر عنایت ڈالی میرے اللہ۔ یہ علماء ہے، بہت قرآن ہے میرے اللہ، اس گئے گزرے دور میں میرے اللہ، ان دور دراز میرے اللہ بس مانتا علاقوں میں میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ آپ کے مقدس دین کے مشن کے ساتھ جڑے ہوئے میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ آپ کے اس مقدس مشن کا واسطہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، ہم سب سے کام لے لیجئے اپنی عبادت کا اور اپنی دین کے ہم جہد خدمات کا، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ریا سے بچا، شہرت سے بچا، یا اللہ شہرت کی محبت سے بچا، حب جاہ سے بچا، حب مال سے بچا، تمام رضائی سے بچا میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ۔ آپ کے نیک بندے یا اللہ دور دراز ممالک سے یا اللہ چل کر جہاں تشریف لائے یا اللہ اور آپ کے چاہنے سے، آپ کی مشیت سے ان کے ذریعے یا اللہ دین کا چراغ یہاں روشن ہو گیا، اور انہوں نے اس دین کے چراغ کو روشن رکھنے، اس کی روشنی کو بڑھانے اور اس کی روشنی کو پھیلانے میں یا اللہ اپنی زندگیاں یہی پیمند خار کر دی میرے اللہ، انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، اور جو چراغ یا اللہ ان کے ذریعے یہاں روشن ہوا، آپ نے روشن کیا ہے میرا اللہ، وہ چراغ ہمیشہ روشن رہے، ہمیشہ روشن رہے، اس کی روشنیاں بڑھتی رہیں، پھیلتی رہیں، اور اس روشنی کو بجھانے کے جتنے بھی منصوبے، جتنے بھی یا اللہ ارادے اور جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں میرا اللہ، ان سارے منصوبوں کو 100% ناکام کر دے، ان سارے منصوبوں کو 100% ناکام کر دے یا اللہ، اس مشن کو روشن رکھنے، اس مشن کی روشنی کو بڑھانے، اس مشن کی روشنی کو پھیلانے میں میرے اللہ بطور ذریعہ اور بطور پل لے کے میرے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی استعمال کرنا، ہم گنہگاروں کو بھی استعمال کرنا، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو استعمال کرنا، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو استعمال کرنا، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما میرے اللہ۔ یہاں ہمیشہ ہر طرف سے ایمانی بہاریں نظر آئیں، دینی بہاریں نظر آئیں، قرآن کی بہاریں نظر آئیں، سنت کی بہاریں نظر آئیں، شرم حیا کی بہاریں نظر آئیں، تقوی
اور پرہیزگاری کے بہانے نظر آئے میرے اللہ یہ دعوت تبلیغ کی محنت کے ساتھ جڑے ہوئے یا اللہ آپ کے نیک بندے میرے اللہ اس گئے گزرے دور میں میرے اللہ گھر گھر اور در در کی نوکریاں کھا کر میرے اللہ آپ کے بندوں کو اپنے گھروں سے نکال کر آپ کے گھر تک پہنچانے کی عظیم اور مبارک محنت کر رہے ہیں میرے اللہ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے اللہ میرے اللہ ہماری مساجد کو 100% آباد فرما 100% آباد فرما ہمارے گھروں میں 100% دین کو امن زندہ فرما 100% دین کو زندہ فرما 100% دین کو امن زندہ فرما میرے اللہ ہمارے گھروں میں پردے کے ماحول فعام فرما پردے کے ماحول فعام فرما شرم حیا والے ماحول فعام فرما شرم حیا والے ماحول فعام فرما میرے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آج آپ پر بھروسہ کر کے توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ آپ کے گناہوں سے توبہ زبان کے گناہوں سے توبہ کان کے گناہوں سے توبہ پیٹ کے گناہوں سے توبہ شرمگاہ کے گناہ سے توبہ موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے توبہ موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے توبہ موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے توبہ یا حرام کمانے سے توبہ حرام خرچوں سے توبہ گھروں کی بے پردگی سے توبہ گھروں کی بے پردگی سے توبہ یا اللہ آج آپ پر بھروسہ کر کے عہد کر کے نکل رہے ہیں انشاءاللہ پوری زندگی نماز کی پابندی کریں اور یا اللہ اپنی طرف سے اچھی نماز پڑھنے کی میرے اللہ کوشش کریں لیکن ربا ہمارے بس میں کچھ نہیں سوائے آپ کی مشیت کے میرے اللہ آپ ہم کو اچھی نماز عطا کیجیے اچھی نمازیں عطا کیجیے نمازوں کی حقیقت عطا فرمائیے محنت کرتے ہیں ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں گے روز انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے آپ کا ذکر کیا کریں گے یا اللہ بذریعہ نماز بذریعہ تلاوت بذریعہ ذکر و دعا یا اللہ آپ کی بارگاہ میں حاجی کا سلسلہ جاری میرے اللہ لیکن آپ ہی کے چاہنے سے ہوگا آپ ہی کے چاہنے سے ہوگا آپ ہی کے چاہنے سے ہوگا میرے اللہ ہم سب کو اپنے در کے مستقل بھکاری میں اپنے در کے مستقل بھکاری میں لکھ دیجیے اپنے در کے مستقل بھکاری میں لکھ دیجیے میرے اللہ یا آپ کے بندے بزرگ بھی ہیں جن کی جاری ابھی سفید ہو گئی میرے اللہ اس میں مجمع میں علماء بھی ہیں یا اللہ حفاظ و قرہ آپ کے دین کے خدام بھی ہیں آپ کے دین کے لیے چلت پھرت کرنے والے بھی ہیں اور سب آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں میرے اللہ آپ کی بارگاہ میں پھیلے ہوئی ہاتھ میرے اللہ خالی نہ لوٹے خالی نہ لوٹے خالی نہ لوٹے ہر ایک کے ہر پریشانی کو دور کرنا ہر ایک کے ہر جائز حاجت کو پورا کرنا بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مقروضین کے قرض ادا فرما بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار عطا فرما یا اللہ یہ اولادوں کو اولاد صالحہ یا اولادوں کو اولاد صالحہ اصحاب اولاد کی اولاد کو دیکھو پالے دونوں جہاں میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ یہ علماء یہ باتوں کر رہا یا اللہ جو مدارس مذاہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے اللہ ان کے مال میں جان میں عزت میں آبرو میں ہر چیز میں برکت عطا ہر چیز میں برکت عطا ہر چیز میں برکت عطا میرے اللہ یہ علماء کو پاس اپنے گھروں کی اتنی فکر نہیں کرتے میرے اللہ جتنی فکر ان دینی اداروں کی ان مقاصد کی کر رہے ہیں میرے اللہ اپنے لیے بعض مرتبہ فاقوں کو بھی برداشت کرتے ہیں لیکن مولا ان دین کے لیے پڑھنے آنے والے طلبہ کے لیے دوسروں کے پاس جا کر میرے اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے اللہ بعض مرتبہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ربا آپ اس ذلت کو یا اللہ اپنی عزت کا باعث بنا دیجیے اپنی عزت کا باعث بنا دیجیے اپنی عزت کا باعث بنا دیجیے میرے اللہ اس مرکز کو اپنے بارگاہ میں قبول کریں آپ کے بندوں نے بڑی دور کے بعد یا اللہ آپ کے اس گھر کو تعمیر کیا ہے میرا اللہ جن لوگوں کا پیسہ اس مسجد اور اس آج کے گھر کی تعمیر میں لگا ہے میرے اللہ اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دیا اور جن لوگوں نے اس کے لیے دور کی ہے کوششیں کی ہیں ان کی کوششوں کو برآمد فرمائیے ان کی کوششوں کو برآمد فرمائیے یا اللہ اس مسجد میں
تمام ان اعمال کو زندہ فرمائیے اور ہمیشہ جاری رکھیے یا اللہ جن اعمال کے ساتھ مسجد نبوی دور نبوی میں آباد رہا کرتی تھی اس مسجد کو اور تمام عالم کی مساجد کو پھر سے انہی اعمال سے آباد انہی اعمال سے آباد میرے اللہ ہماری زندگیوں کا بہت حصہ اب جا چکا ہے میرے اللہ اقرار بندہ جس طرح زندگی گزارنی میرا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہم آپ کی بارگاہ کے اقراری آپ کی بارگاہ میں معافی چاہیے یا اللہ جو کرنا چاہیے تھا جیسا کرنا چاہیے تھا اللہ ویسا نہیں ہو سکتا اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر نمازوں کیا کیا ہو گیا میرا اللہ معاف فرما میرا اللہ معاف فرما میرا اللہ معاف فرما میرا اللہ معاف فرما اللہ پورے عالم اسلام کے حفاظت فرما پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے دینی کام کرنے والے یا اللہ افراد ہیں جماعتیں ہیں ادارے ہیں سب کے ہر چیز سے حفاظت فرما ہر چیز سے حفاظت فرما اخلاص اٹھنے والے ہر قدم بولنے والے ہر زبان لکھنے والے ہر ہاتھ چلنے والے ہر قلم سوچنے والے ہر دماغ پر اللہ روک لگا لیجیے تمام مدارس دینیہ مراکز اسلامیہ دینی کام کرنے والے افراد اور جماعت کی حفاظت فرما ہر چیز سے حفاظت فرما ہر شر سے بچا ہر شر سے بچا ہر شر سے بچا ہر شریر سے بچا ہر شریر سے بچا ہر شریر سے بچا ہر خیر عطا فرما ہر خیر عطا فرما ہر خیر عطا فرما یا اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما پوری انسانیت کو امن عطا فرما امن والے راستے کو پوری انسانیت کو چلا اپنی کامیابی والے راستے پر پوری انسانیت کو چلا ہمارے دلوں میں ساری انسانیت کے لیے یا اللہ درد پیدا فرما ساری انسانیت کا غم عطا فرما ہمیں پوری انسانیت کے لیے یا اللہ فکریں کرنے والا بنا دیا پوری انسانیت کے لیے یا اللہ بھلائی سوچنے والا اور بھلائی کی کوشش کرنے والا بنا دیا میرے اللہ ہماری زندگیوں کو ہماری جوانی کو ہمارے مالوں کو ہماری جانوں کو ہمارے اہل و عیال پر ہماری قیامت کے آنے والی نسلوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے قبول اپنی عبادت و بندگی کے لیے قبول فرما اور اپنے دین کے ہم جہت خدمات کے لیے قبول فرما اپنے بندوں کو آپ کے ساتھ جوڑنے کی خدمت کے لیے محنت کے لیے قبول فرما میرے اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ شرم حیا کے ساتھ فکر آخرت کے ساتھ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کے ساتھ حسن بندگی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ یا اللہ اعضاء و جوارح کی سلامتی کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رہنا نصیب فرما میرے اللہ جب آپ کی طرف سے بلاوا ہو جب آپ کی طرف سے ہر کسی کا وقت طے ہو چکا ہے جب بھی بلاوا ہو میرے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما حسن خاتمہ نصیب فرما ایمانی کامل پر موت نصیب فرما اس حال میں آپ کی طرف سے بلاوا ہو کہ میرے اللہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہیں آپ ہم سے راضی ہو چکے ہیں آپ ہم سے راضی ہو چکے ہیں اور اس حال میں بلاوا ہو میرا اللہ ہمارے ذمے کسی طرح کا کوئی حق باقی نہ ہو ہمارے ذمے کسی طرح کا کوئی حق باقی نہ ہو ہمارے ذمے کسی طرح کوئی حق باقی نہ ہو میرا اللہ آپ ایسے قیوم میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ فرشتوں کے ساتھ سوال جواب کے بعد اعلان فرمایا کرتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا میرے اللہ آپ کو اپنی قدرت کا واسطہ عظمت کا واسطہ کبریائی کا واسطہ بڑائی کا واسطہ اسماء و صفات کا واسطہ کر لیجیے ہم سب کے لیے مغفرت کر لیجیے ہم سب کے لیے مغفرت فرما دیجیے اے میرے بندوں لوٹو اس حال میں تمہاری مغفرت کیجیے میرے اللہ ہم اللہ ہمیشہ مغفرت کے محتاج ہمیشہ معافی کے محتاج ہمیشہ معافی کے محتاج میرا اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہمارے سب کچھ آپ ہے ہمارے سب کچھ آپ ہے ہم بے گناہ خطا کار سیاہ کار ہو کر لیکن ربا ہے آپ کی
ہے آپ ہی اور دنیا ہم کو آپ ہی کا سمجھتے ہیں، دنیا ہم کو آپ ہی کا سمجھتے ہیں، دنیا ہم کو آپ ہی کا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر دنیا بھی ہے میرے اللہ وہ اسی لیے ہے میرے اللہ وہ ہم کو آپ کا سمجھتے ہیں، آپ کے دین کا سمجھتے ہیں، آپ کے نبی کا سمجھتے ہیں۔ میرا اللہ ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں اور ساتھ درخواست کرتے ہیں میرا اللہ ہمیں اپنوں میں لکھ لیجیے، ہمیں اپنوں ہی میں لکھ لیجیے، اپنے پیغمبر والوں میں لکھ لیجیے، دین والوں میں لکھ لیجیے، قرآن والوں میں لکھ لیجیے۔ میرا اللہ اس میں نوجوانوں کا بھی بہت بڑا مجمع ہے میرا اللہ، ان جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچا، ان جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچا، جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچا، اور اس پورے مجمع کو اور اس پورے مجمع کے گھر والوں کو، اہل و عیال اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھے، ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھے، ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ میرا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، تو مانگنے سے رہ گیا بلا مانگے عطا فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مانگی ہے، اور ہر شر و فتن سے ہماری پوری امت اور یا اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرما، جن سے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔